میرے عزیزو، آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں. میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو. تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو. تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے. ایک بات یاد رکھنا، رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ میری امت کی فکر نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو، آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق. کیا تمہیں یہ ہنگامے نہیں جھنجھوڑتے؟ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی؟ ملک شام، عراق، یمن، افغان، برما، یہاں تو پھاڑی ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی. کیا یہ ہولناک حادثے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں؟ آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. نبی پاک کی امانت ہو تم، سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ آج یہاں ہندوستان میں موجود کچھ ساس اوڑا ہوا ہے سنتوں کا. یہ بھگوا آتنکیوں نے یہ تک اعلان کیا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، 20 لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے، ملک شام بنا دیں گے، اس کو سیریا بنا دیں گے. یہ سب باتیں تو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں نا. کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، ان حالات میں کیا سونا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی گئی. چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ، بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی. پتا ہے آپ کو؟ 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال کے نوجوان جنہوں نے ایپلیکیشن بنا کر کے ڈاؤن لوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے. اس میں ہے کیا؟ نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں. اس کا 1 لاکھ روپے، اس کے 50,000 روپے، اس کے 2 لاکھ روپے. عزت والی عورتیں ہیں اور صرف مسلمان عورتیں ہیں، یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں، یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں، یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں. ان عورتوں کی پوری لسٹ نکال کر کے ایپ بنایا گیا کہ ان کی ڈیل ہو، نیلامی کی جا رہی ہے. مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے. میں آج سے 8 سال پہلے ہبلی میں یہ بات اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا تھا. امام نے کہا تھا، اے لوگو، اگر نبی پاک کی گستاخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سر عام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکو. تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے. وہ حالات تو دیکھ رہے ہیں نا آج. آگے انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں. سائبر کرائم نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پورا عہدہ موجود ہے. یہ چاہے تو 5 منٹ کے اندر ان ایپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں. کسی کی تو پشت پناہی ہوگی، کسی کی تو. اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی. قرآن عظیم کی سر عام توہین کی جائے، انہیں کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں. اے میرے عزیز بچوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. تم آج بیدار ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمہارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں. فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات. جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بچیوں، عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے. آپ کی امت کا جوان رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ پکارے گا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟ کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے؟ ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں. تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں
اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو۔ وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کی، کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، حضور اپنا چہرہ پھیر لیں۔ حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے۔ تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو۔ جتنے لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو، جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہو، اگر یہاں سے نکلیں آپ پونا جانا چاہتے ہیں، تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں بہت سارے مناظر آتے ہیں، بہت سارے اچھے منظر دیکھنے کو، کبھی پہاڑیاں ہیں، کبھی درخت ہیں، کبھی جھیل ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، تو کیا اس راستے پہ گزرتے ہوئے جو چیز اچھی لگ جائے وہیں رک جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نہیں مجھے تو پونا پہنچنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، میرا راستہ آگے، میری منزل آگے ہے۔ جتنے درخت آئے خوبصورت دیکھ لیا چل پڑا، پہاڑ آئے دیکھ لیا چل پڑا۔ دنیا کا سفر ایسی ہی ہے، جتنی چیزیں شہوتیں تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں، اگر نظر پڑ گئی تو نیچے کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ تمہاری منزل یہ شہوتیں نہیں ہیں، تمہاری منزل تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا، تمہاری منزل وہ ہے۔ اور جو اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے وہ یہیں پر ڈائیورٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اپنے اصلی مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ایک فارمولا میں آپ کو بتاؤں، کیسے بھی حالات ہو۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں حالات بدل گئے، گناہوں کی طرف چل پڑے، کبھی خواہشات نے انگڑائیاں لی، میں نفس کا شکار ہو گیا، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا۔ کون انسان ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ انسانوں میں خطا ہے، نبیوں کو چھوڑ کر۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر کے انہی کاموں میں لگ جاؤ۔ کل کی رات ہی میں دیکھ رہا تھا، یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں ہے بہت ساری نصیحت کر جائے گا تمہیں۔ موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہو، کوئی بھی آج شاید اس موبائل سے خالی نہیں۔ آپ کو پتا ہے اس موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا اس کو؟ فون، رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے، یہی بیسک اس کا مقصد، جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں گے، نمبر لگائیں گے، ادھر چلا جائے گا اور آپ بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ یہی بیسک مقصد تو یہ ہے، یہ بنیادی مقصد ہے اس فون کا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، یہ فون آج بھی اتنا عقل مند ہے، یہ اپنے بیسک مقصد کو جانتا ہے، لیکن دنیا میں ترقیات کے آتے آتے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی۔ موبائل کے اندر پھر کیلکولیٹر بھی آ گیا، موبائل کے اندر پھر فوٹو لینے کا کیمرہ بھی آ گیا، ویڈیو بھی آ گئے، اب اس کے بعد چلتے چلتے اب تو سوشل میڈیا پورا آ گیا۔ اب سوشل میڈیا کی سائٹس بھی آپ کنٹینیو کھول کر کے بیٹھے رہتے۔ ایک بات مجھے بتانا، سب جانتے ہیں آپ فیس بک دیکھ رہے ہو، انسٹاگرام دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ کھولے ہوئے ہو، یا یوٹیوب میں کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اگر کسی دوست نے آپ کے فون لگایا تو یہ ساری چیزیں بند کرتا ہے اور پہلے گھنٹی بجا کر بتاتا ہے تمہارا فون آیا ہے۔ موبائل اپنے کام پہ ہے، اس کا اپنا بنیادی مقصد وہ چھوڑا نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی، اور شاید چاہے جتنی بھی ایڈ ہو لیکن فون آنا جانا یہ کبھی بند نہیں کرے گا۔ جو انکمنگ ہے، فون کسی نے لگایا ہے تو یہ تمہیں بتا دے گا، الارم ہوتا ہے، ایسا نہیں آپ کی ویڈیو چل رہی ہو، یوٹیوب چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہو، فون اگر آیا تو وہ چیز روک دے گا اور پھر فون کا الارم تمہیں بتائے گا۔ یہ اپنے بنیادی مقصد پر چل رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں چاہے جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں، جس وقت اذان ہو جائے تمہیں سمجھ جانا چاہیے میرا مولا بلا رہا ہے، میرے اصلی مقصد کے لیے میں جو دنیا میں ہوں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ میرے رب کا فرمان، میرے رب کا اعلان آ چکا ہے، چھوڑو ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں اس چیز کو روکنا۔ اچھا، اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے اس موبائل کی، میں محسوس کر رہا تھا، یہ بہت اچھا ہے بیچارہ، یہ موبائل اپنے مقصد پر کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں دو تو ہی گندا بنتا ہے۔ جب تک اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے، تم چلاؤ گے، اندر گھسو گے، بہت ساری چیزوں میں داخل ہوتے رہو گے، پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہو گے، وہ سب چیزیں وہ کرتا چلا جائے، لیکن اس کو کہیں بستر پر پٹک کر کے چھوڑ دو، وہ کبھی گندگی نہیں کرتا۔ خود سے ایسے نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کھول کے چالو ہو جائے گا، وہ موبائل خود سے کسی کو ویڈیو نہیں دکھاتا، خود سے کسی کو فوٹو نہیں دکھاتا، لیکن اس کو بستر پر ایسی پڑے رکھے رہو، وہ دوسری گندی چیزیں تو نہیں دکھائے گا جب تک تم ٹچ نہیں کرو گے،
لیکن وہاں پڑے رہنے کے وقت بھی فون کسی کا آیا تب بھی بچ کے دکھائے گا. پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا چلاتا ہے تب یہ بے حیائی دکھاتا ہے. تم اس بات کی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لو. تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو. دوست تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور دنیا تمہارے ساتھ کھیلے گی. عیش و عشرت کی تمہاری خواہشات یہ سب دنیا ڈالتی ہے. اگر یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو, دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی, نہیں آئیں گی. یہ جسم اللہ, اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے. اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے, میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے, سپرد کر دیا اپنے آپ کو, تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. ہاں ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے, دوستوں کے سامنے. ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو, تو میری جان ہے, میں تیری جان ہوں. پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں, کسی کے کام کی نہیں ہے. لیکن ایک بار جن صحابہ نے کہا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان. یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے. زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے. لیکن مصطفیٰ کریم کو جس نے یہ کہا میری جان آپ کے حوالے ہے, اللہ کے نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو, پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. آج دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے نہیں, عظمت مصطفیٰ کے نام سے پہچانتی ہے, قدم مصطفیٰ کی برکت سے پہچانتی ہے. ہم کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو کسی کے باپ نے نہیں, کسی نیتا نے نہیں. میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے. میری آج عزت کوئی کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیاسی کوئی عہدہ رکھتا ہے, صرف اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ اپنی آواز کو تو اٹھاتا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقصد حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی کو با مقصد اور با عمل بنانے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرنے سے پہلے وہ دن ہمیں دکھا, آنکھیں بند ہونے سے پہلے